کامیاب زندگی ہے نا، بڑی گیارہویں، یہ لفظ آپ بارہا سنتے ہیں، اس پہ غور کریں کہ یہ بڑی گیارہویں کیا مطلب اس کا؟ 11 سے 11ویں ہے بڑی گیارہویں، مطلب یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سچے سچے آل رسول تھے، حسنی حسینی سید تھے، آپ کا سلسلہ سادات ذرا غور کریں، شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الکریم تک صرف 11 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، 11 واسطے بیچ میں، اور آپ کا سلسلہ سادات حضرت مولا کے نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے۔ ذرا غور کرنا، حضرت غوث اعظم کی بڑی شان ہے، اتنی قرابت ہے، لیکن داتا حضور کی شان غوث پاک سے بھی زیادہ ہے۔ داتا حضور کے بیچ میں صرف 8 واسطے ہیں، 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ سادات مولا کے نام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تک جا پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر داتا کی اجبیری کے دور میں میں ہوتا تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتا۔ اللہ اکبر، ذہن میں رکھیں، جس پیر کی بیعت کریں، جس پیر کے بھی آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، وہ بڑی گیارہویں ضرور کرے گا، غوث پاک کا ختم ضرور منائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر پیر، ہر سلسلہ وہ قادریوں کا اور بارگاہ غوثیت کا محتاج ہے۔ جی، جب تک غوث اعظم کا فیض نہ لے اس کی ولایت کامل نہیں ہو سکتی۔ اور ذہن میں رکھیں، حضرت غوث اعظم آپ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے، بس یہ آپ سمجھیں کہ خلاصہ ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے اور اس کا اس کے مالک کا غیر تعلق قائم ہو جائے، فرمایا 3 کام ہمیشہ کرتا رہے۔ 3 کام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے کہ پورا سال ہم کبھی صبح تلاوت تھوڑی سورہ یاسین کی کر لیں گے، اور ہمارے آنسو کا یہ حال ہے کہ پورا سال قرآن جو ہے وہ کھول لیں، کوئی نہیں، ماہ رمضان آئے گا تو پھر یاد کر کے منظر پڑھ لینی ہے۔ یہ طاقت تو قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے کار کے قرآن ہو کر، اگر بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا تو زمانے میں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج فلموں کے سب نام یاد ہیں ہمارے بچوں بچیوں کو، لیکن قرآن کے سپاروں کے نام پوچھو، قرآن کا ترجمہ پوچھو، تفسیر پوچھو تو آج ہمیں یاد نہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ نمبر 2، نیک بندوں کی، ولیوں کی صحبت میں سب سے زیادہ جائے۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ کاتب ریا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک لمحہ اگر اللہ کے ولی کی مجلس میں تیرا گزر گیا نا تو اس 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے جس میں دکھلاوا نہ۔ پہلے تو 100 سال کسی کی عمر ہوتی کوئی نہیں آج کل، جی اگر ہو بھی جائے اتنی عبادت نہیں ہوتی، اگر عبادت بھی ہو جائے تو ریاض سے پاک نہیں بندہ رہ سکتا، ضرور اس میں دکھلاوا ہے۔ جی، ولیوں کی صحبت میں، اور ذہن میں رکھیں ولی وہ نہیں ہے کہ جس کی تسبیح لمبی ہو۔ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے کسی کے سامنے لمبی چوڑی تسبیح نہیں پڑھی، لیکن جنازہ ان کا ہر پیر سے بڑا ہوا ہے، آخر کوئی وجہ ہوگی نا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب تک معذور نہیں تھے اپنے پیر خانے پہ جاتے تھے تو جوتیاں پہلے اتار لیتے تھے کہ میں ایک ولی کامل کی صحبت میں آ رہا ہوں۔ جی، کوٹلی شریف تو ولی کامل اس کی تلاش ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو مکمل قرآن حدیث پڑھا ہے بیعت کی پہلی شرط ہے کہ اس کی بیعت کرے۔ جو فقہی مسائل نہ جانے، مرشد کا مطلب کیا ہے رہنمائی کرنے والا، اگر کوئی مسئلہ جائیداد کا پیش آ گیا، وراثت کا پیش آ گیا مرید کو، اگر بھائیوں کے آپس میں معاملات کا آ گیا، وہ حصے نہیں بانٹنا جانتا، قرآن حدیث کی تقسیم ہی نہیں جانتا، فرمایا وہ تمہاری کیسے رہنمائی کرے گا؟ حضرت غوث اعظم جیسا پیر ہونا چاہیے۔
وقت کی قلت ہے، بس آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتی ہوں۔ حضرت غوث اعظم کے دور میں حضرت غوث اعظم کے دور میں ایک مسئلہ درپیش آیا۔ ایک بندے نے منت مانگی، اس نے کہا کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو پھر میں وہ عبادت کروں گا کہ وہ عبادت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا۔ منت بڑی انوکھی ہے۔ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو دنیا میں لا تعداد لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو لا تعداد لوگ تلاوت کر رہے ہوں گے، اگر آپ ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، نیک محفلوں میں بیٹھے ہیں تو لا تعداد نیک محفلیں دنیا میں ہو رہی ہوں گی۔ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو کئی لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، اگر آپ حج کرتے ہیں تو کئی صاحب حیثیت نے حج کیا ہوگا۔ منت ایسی مانی کہ جب وہ عبادت میں کروں گا تو پوری دنیا میں صرف میں ہی وہ عبادت کر رہا ہوں گا، میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی عبادت کرنے والا وہ نہ ہوگا۔ یہ علماء کے پاس کیا، کسی عالم کسی پیر سے یہ مسئلہ حل نہ ہوا، بالآخر حضرت غوث اعظم کے پاس لیکن اب پیر ایسا ہو کہ جب کسی عالم سے کسی پیر سے مسئلہ حل نہ ہو تو وہی پیر جو سارے ولیوں کا سردار ہو پھر وہی مسئلہ حل کرے۔ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، آپ نے فرمایا یار پریشان نہ ہو، دنیا میں کس پریشانی کا حل موجود نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں حل بتاتا ہوں، انشاءاللہ جیسے تم نے منت مانی ہے ایسے پوری ہو جائے گی۔ کہا ایسا کرو، ایک ہی عبادت ہے پوری کائنات میں، طواف کعبہ، وہ ایسی عبادت ہے کہ وہاں ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی طواف کعبہ اس گھر کے علاوہ کسی گھر کا نہیں کر سکتا۔ تم وہاں جاؤ اور والیہ مکہ سے کہو صرف تھوڑی دیر کے لیے طواف کعبہ روک دیں، جیسے آپ کو پتہ ہے جماعت کے وقت روکی جاتا ہے، تھوڑی دیر روک دیں، میں نے یوں منت مانی ہے، برگاہ وصیت سے میں آیا ہوں، تھوڑی دیر آپ روک دیں گے تو بس کام ہو جائے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر روکا، اس نے اکیلا طواف کعبہ کیا، حضرت غوث اعظم نے فرمایا تمہاری منت پوری ہوگی، کیونکہ تم نے منت یہ مانی تھی کہ میں ایسی عبادت کروں گا، جب وہ عبادت میں کر رہا ہوں گا تو دنیا میں پھر کوئی بندہ بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اور وہ عبادت طواف کعبہ ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پہلا یہ کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کر، دوسرا یہ کہ نیک بندوں کی صحبت کو کبھی نہ چھوڑ، اور تیسرا یہ کہ سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کر۔ کوئی پتہ نہیں کہ تو نے کب دنیا سے چلا جانا۔ جی استاد مولانا خاتم صاحب رضوی صاحب کی 15 نومبر کو ایک بیٹے مولانا صاحب رضوی صاحب کی اور ان کی شہزادی جو ہے ان کی شادی تھی 15 نومبر، ان کی جو آلیاں انہوں نے